اس لیے ہمارے پاس بزرگ کہتے کہ جی حافظ صاحب کو کہتے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو کہتے ٹھیک ہے نا، تھوڑا پیسہ نہ دو حافظ صاحب کو، رمضان میں زیادہ دے دو نا۔ اب سمجھو، دنیا میں چاہے کروڑوں روپے آپ کو مل جائے، پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ ایک تو قاعدہ ہو گیا نا، ثمن قلیل اور کثیر سب کی نفی ہے، قید مقید دونوں کی۔ اب مانا ہوگا لا تشتروا بآیاتی ثمنا ای ثمن کانا، چاہے قلیلا کانا ہو کثیرا، ثمن نہ لو کسی قسم۔ اب دنیا میں آپ کہیں گے نہیں ہم ثمن قلیل نہیں تھے کثیر لیتے ہیں، تو سمجھ لینا دنیا کے جتنے بھی ثمن لے لو، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، دنیا جتنا بھی ہے، فما متاع الحیات الدنیا، بولو فما متاع الحیات، دنیا کے ساز و سامان فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں یہ فی مقابلہ کے لیے کچھ بھی نہیں الا قلیل، قلیل ہے۔ اس لیے پوری دنیا چاہے اربوں خربوں کی تعداد میں اس کو ثمن قلیل کہا گیا، اس لیے حافظ صاحب کی اولی اجرت لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، سمجھے، دیتے تھے بات۔ البتہ ایک تعویل ہے، چونکہ رمضان آ رہا ہے، سمجھے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسجد میں آپ کو پیسہ لینا ہے ان کو دینا ہے، سمجھے بھائی جان، تو یہ کر دو کہ امام صاحب سے 2-3 نمازیں لے لو رمضان میں، تو امامت بھی کر، مغرب کی بھی نماز پڑھ، عشاء کی نماز فرض بھی پڑھا دے، فجر کی نماز بھی پڑھا دیں اور تراویح بھی پڑھا دیں، تو پیسے دیں تو آپ کہیں کہ میں رمضان کا امام ہوں۔ بولو، اگر آپ کو پیسے دے دیں تو پھر آپ کیا کہوں کہ ہم رمضان کے امام ہیں، بابا امام صاحب اس مہینے کے اندر ریٹائرڈ ہے اور میں اس مسجد کا امام ہوں، تو پھر تھوڑا سا اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے پھر اجازت ہوگی۔ آیا مسئلہ سمجھ میں مولانا؟ ارے مسئلہ سمجھ میں آئے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ